بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو یہ نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی میں ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں عورت کو گالی دینا کیسا ہے اور اس کے ساتھ مار پیٹ کرنا کیسا ہے، اس سے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ پہلی نشانی، اللہ پاک جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین سے جوڑ دیتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتے ہیں جس طرح رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک دنیا اس کو بھی دیتے ہیں جو اللہ پاک کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن دین صرف اسے دیتے ہیں جو اللہ پاک کا محبوب ہوتا ہے۔ عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ پاک کی محبت، اللہ کے ذکر سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت پیارا بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جسے اپنا بناتے ہیں تو پھر اس پر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈالتے ہیں، یعنی اللہ پاک دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی راضی کریں گے، اور جو اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، پھر مجھے بخار کیوں آ گیا ہے، میں تو دین کا کاربند ہوں، پھر مجھے کیوں فکر ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی آزمایا تھا۔ اس کے بعد یہی وہ غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی تو فرمایا تھا کہ ہر وقت وضو کی حالت میں رہنا، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو تب 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، تو آزمائش اللہ پاک کی محبت کی دوسری نشانی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی فکر یا پریشانی میں ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ تیسری نشانی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت نشانی ہے، جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ پاک کس سے راضی ہیں اور ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ لاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، آج میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوقات کو خبر دے دو، یہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام، آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوقات بھی اس سے محبت کریں۔ ساتوں آسمان کے کھربوں فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آسمانوں کا محبوب بننے کے بعد پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں وہ کام ضرور کرو جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب انسان کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑا سکون اور وقار والا کوئی نہیں ہے۔ لگتا ہے اسے دنیا کا کوئی غم ہی نہیں ہے۔ یہ خوشی ہر ایک کو نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید رکھتا ہے۔ اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا، بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے ہی رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک اس کے جسم میں شیطان سے بچنے کی قوت پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ اپنے مال اور دولت میں فراوانی دیکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ نمبر 5، لوگوں کو دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں مرد عورت کا تعلقات کی نوعیت کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فصیح و بلیغ تعبیر استعمال کی ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ سورہ البقرہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو لباس کی خصوصیات ہوتی ہیں، مثلاً پردہ پوشی، ذریعہ زینت و زیبائش، سردی اور گرمی سے حفاظت اور باعث عزت و وقار۔ اللہ کے فرمان کے مطابق مرد عورت دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لباس کا کام دینا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مرد و عورت میں سے ہر ایک دوسرے کا فطری طور پر محتاج ہے۔ ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے مستثنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ کا بنایا ہوا قانون فطرت ہے، انسانوں کے لیے بھی اور تمام کائنات کی مخلوق کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کیے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو جنت میں انہیں اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے سکون و آرام کے لیے، ان کی تنہائیوں کو دور کرنے کے لیے ایک عورت یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس بات سے اسلام کا یہ موقف واضح ہو جاتا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے فریق مخالف کی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ دونوں مل جل کر ایک دوسرے کی شخصیت کی تکمیل کرتے ہیں۔ اسی مفہوم میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، تم ایک دوسرے کا حصہ ہو۔ تم دونوں کے درمیان تعاون اور اتحاد کا جذبہ ہونا چاہیے، نہ کہ نفرت، دشمنی اور ایک دوسرے کی مخالفت کا۔ اسلام کی ان بنیادی تعلیمات پر غور کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بیویوں کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، انہیں ڈانٹنا، مارنا اور گالم گلوچ کرنا اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام تو ایسا مذہب ہے جو جانوروں کو گالی دینے سے منع کرتا ہے، بجائے اس کے کہ انسانوں کو گالی دی جائے، اور وہ بھی اپنی شریک حیات کو۔ حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے اپنی اونٹنی کو گالی دی اور اسے لعن طعن کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو سخت تنبیہ کی اور اس غلطی کی پاداش میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ اس عورت کی اونٹنی لے لو اور اسے آزاد چھوڑ دو۔
تاکہ کوئی اسے استعمال نہ کرے۔ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جانور کو گالی دینے اور لعن طعن کرنے سے سخت منع فرمایا ہے، تو اپنے شریک حیات کو لعن طعن کرنا، گالی دینا اور اس سے بھی بڑھ کر اسے مارنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں سراسر قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ قرآن نے صرف ایک صورت میں عورت کو مارنے کی اجازت دی ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے بغاوت پر اتر آئے۔ ایسی صورت میں بھی پہلی فرصت میں مارنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حکم ہے کہ پہلے بیوی کو نصیحت کی جائے۔ نصیحت سے نہ مانے تو حکم ہے کہ اس کا بستر الگ کر دیا جائے، اور اس پر بھی نہ مانے تو اسے مارنے اور اس پر سختی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وہ بیویاں جن کی بغاوت کا تمہیں اندیشہ ہو تو تم انہیں نصیحت کرو اور بستر سے انہیں الگ کر دو اور انہیں مارو، بس اگر وہ مان جائیں تو پھر انہیں ستانے کا کوئی بہانہ نہ تلاش کرو۔ اس آیت کے آخری حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دی کہ فرما بردار بیوی کو ستانے اور پریشان کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جائیں۔ جو حضرات خواہ مخواہ اپنی نیک بیویوں پر گرجتے برستے رہتے ہیں اور انہیں تنگ کرتے رہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کریں۔ مذکورہ صورتحال میں مارنے کی اجازت کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرفاء اپنی بیویوں کو نہیں مارتے۔ شرفاء نے بیویوں کو مارنے کی بجائے پیار و محبت اور نرمی سے سمجھاتے ہیں، اور اس کی بہترین مثال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرفاء اپنی بیویوں کو نہیں مارتے، گویا اپنی بیوی کو مارنے والے لوگ رذیل ہوتے ہیں۔ البتہ اگر کبھی انتہائی غصے کی حالت میں یا غلطی سے کسی مرد نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا دیا یا گالم گلوچ کیا تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کو منائے اور خوش کرنے کی کوشش کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں فراوانی ہو اور عزت، شہرت اور دولت دن بدن بڑھتی جائے، تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھیں، انہیں خوش رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ ایسی عزت، شہرت، دولت اور فراوانی پائیں گے۔ یاد رکھیں، عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت۔ آنے والے وقت میں جو اولاد اس عورت کے جسم سے آپ کو نصیب ہوگی تو اس کے وجود میں آپ کے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے رحمت بنائے، اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ بوجھ نصیب فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔